مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مرحبا۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کسی شاعر نے لکھا تھا، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، میں نے اللہ کے قرآن کی جو آیت آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کی، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل نہیں بلکہ دو جہاں کے آفتاب، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آئیے سبھی حضرات میری آواز سے آواز ملا کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سحری و افطار کا بیان۔ سحری سے کتنے فائدے ہیں، کتنی برکتیں ملتی ہیں، افطار کرنے سے کتنی برکتیں ملتی ہیں، کتنی نیکیاں ملتی ہیں اور کیا انعامات ہم کو ملتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ دیکھو نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے، یعنی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھانے میں انسان کو برکت ملا کرتی ہے، خدا کی برکت ملا کرتی ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث سے پاک ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ضرور سحری کھا کر اپنے مسلمان اور غلامان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے کا مظاہرہ کرو، یعنی کہ اپنا غلامان نبی ہونے کا اظہار کرو کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، نبی سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو ہم نبی سے پیار کرنے والے ہیں تو سحری کھانا سنت ہے، تو ہم نبی کی سنت کو کیوں ترک کریں؟ تو ہم سحری کھایا کریں۔ سحری کی فضیلت میں ایک اور نبی کا ارشاد ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، نبی ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی اوساط میں اور ابن حبان صحیح میں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجا کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص سحری کرتا ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے
جو سحری کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ ان بندوں پر فرشتے اور خدا تبارک و تعالیٰ درود پاک بھیجا کرتا ہے۔ اب بتاؤ، ہم تو گناہ گار تھے، ہم تو گناہ کر کے اپنی زندگی کو گزر بسر کر رہے تھے، مگر رب کا لاکھ شکر احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب رمضان کا مقدس مہینہ دیا، اس میں اگر ہم سحری کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ خود اور اس کے بنائے ہوئے فرشتے اس بندے پر درود بھیجتے ہیں جو سحری کیا کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ذرا اپنا سوچو تو صحیح کہ رمضان کی سحری میں بھی کتنی برکت رکھی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ سحری ہم کھائیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے معصوم فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجیں۔ اور امام احمد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول ہاشمی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کل کی برکت ہے، کل کی برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لیں۔ یعنی کہ سحری میں اتنی برکت رکھی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ سحری کو ہرگز نہ چھوڑیں، سحری کو ترک نہ کریں، چاہے سحری میں ایک گلاس پانی ہی پی لیں یا ایک گھونٹ ہی پی لیں، مگر سحری ضرور کرنا ہے۔ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ سب برکتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں، یہ جو فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں ہم کو، تو یہ فضیلتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ کسی بھی طرح امت سحری کے لیے بیدار ہو۔ یہ نبی کی امت کسی بھی بہانے سے یعنی کہ سحری میں بیدار ہو، سحری کرے اور روزہ رکھے۔ جب انسان کو پتہ چلے گا کہ سحری میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ رب خود درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے درود بھیجتے سحری کرنے والے پر، تو انسان کو کیوں نہ پیار آئے، انسان کو رب تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہ پیار ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف بلانے کے لیے صرف بہانے ڈھونڈا کرتا ہے، اور نبی کے ذریعے پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر پیغام بھیجا کرتا ہے، کچھ فضیلتیں بھیجا کرتا ہے روزے کی، تاکہ بندہ سدھرے، بندے کی زندگی میں تبدیلی ہو۔ تو اس لیے سحری میں چاہے کسی بھی بہانے سے اٹھے، تھوڑا سا پانی ہی صحیح ضرور پی لیا کریں۔ اگر ہم نے اس سنت پر عمل کیا تو اللہ کی برکتوں اور مولا کی رحمتوں کے حقدار ہو جائیں گے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے شفاعت کے حقدار ہو جائیں گے اگر ہم اس پہ عمل کریں گے، تو سحری کو کریں گے تو۔ آئیے اور سنتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، احمد و ترمذی و بن خزیمہ و ابن احبان حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ دیکھو اللہ کیا کس کو پیار سے کہہ رہا، کس کو پیار کے نام سے پکار رہا کہ مجھے میرا بندہ وہ پیارا ہے جو افطار میں جلدی کیا کرتا ہے۔ اب جلدی کا معنی یہ نہیں کہ ٹائم سے پہلے افطار کر لیں، یعنی کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو پھر کسی بھی کام میں مشغول نہ ہو، پھر کسی کی طرف بھی توجہ نہ دے، بلکہ صرف افطار کی طرف توجہ دے، افطار کرے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مذکورہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت اور دیگر کاموں میں مصروف نہیں رہنا چاہیے۔ اگر وقت افطار ہو جائے تو فوراً افطار کر لے۔ افطار میں جلدی کرنے والا اللہ کو پیارا ہے، یعنی کہ دیکھو ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں وقت پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پیارے ہیں۔ تو اللہ کو جو پیارا ہے پھر اللہ اسے جہنم نہیں دے گا بلکہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ارشاد نبی نے فرمایا کہ طبرانی اوساط میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ افطار میں جلدی کرنے اور سحری میں دیر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
اب ہم نے افطاری میں جلدی کری، سحری میں لیٹ کری، تو یہ اگر ہم نے اس بات پر اگر عمل کر لیا تو رب تبارک و تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور ہمیں پسند کرتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ جب ہم ایسا کریں گے تو وہ ہمیں پسند کرے گا، تو ہمیں جنت کا مزہ ضرور ملے گا۔ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطار اس وقت کریں کہ غروب کا غالب گمان ہو، یعنی کہ غروب ڈوب جائے، یعنی کہ یہ گمان نہ ہو کہ ابھی سورج ابھرا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اتنا گمان ہو جائے کہ سورج غالب یعنی کہ گمان ہو۔ جب تک گمان کا غالب نہ ہو افطار نہ کرے، جب تک دل میں یہ خیال نہ گزرے کہ سورج ڈوب گیا تو جب تک افطار نہ کریں، اور جیسے ہی یعنی کہ یہ گمان دل میں آ جائے کہ سورج ڈوب گیا، یہ پتہ چل جائے تو فوراً افطار کر لینی چاہیے۔ اگرچہ مؤذن نے آذان کہہ دی ہے اور ابر کے دنوں میں افطار میں جلدی نہ چاہیے، یعنی کہ اگر مؤذن نے آذان جلدی دے دی ہے، تمہیں اگر یہ پتا ہے کہ ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے، تو ابھی بھی اسی حالت میں تم بالکل بھی افطاری نہیں کر سکتے، افطار نہیں کر سکتے جب تک تم یعنی کہ تمہارے دل کے اندر یہ پتہ نہ چل جائے کہ سورج ڈوب گیا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا ادب کریں، ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، کیونکہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ ایک مرتبہ ملنے کے بعد زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ آج جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا رب ہمیں تو ایک مہلت دے دے، ایک بار اور زندگی دے دے تاکہ ہم روئے زمین پہ جا کے تیری عبادت کریں، تیری یعنی کہ ریاضت کریں، تیری عبادت کریں۔ قبر کے مردے خدا سے کہتے مگر نہیں، جسے ایک بار زندگی ملی ہے پھر دوبارہ اسے زندگی نہیں ملے گی۔ اگر اللہ نے تم لوگوں کو اگر اچھی زندگی دی ہے تو اس زندگی میں نماز کو قائم کرو، ماہ رمضان کا ادب و احترام کرو۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے ہم سبھی کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ کوئی بھی غلطی یا خامی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کر